وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 56 سے 60 حصہ اول 2184 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہم ترک قرآن کے مجرم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو. اللہ. سامعین اکرام، سورہ الزمر آیت نمبر 56. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ. یا کہنے لگے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس یہ کہے ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہ گیا. او تقولا، یا یہ کہنے لگے
لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا۔ او تقولا، یا یہ کہنے لگے، حین تر العذاب، جس وقت وہ عذاب کو دیکھے گا، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش کہ مجھے میسر ہو واپس لوٹنا تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ بلا، بلکہ قد جاءت کا آیاتی، میرے پاس تمہاری آیاتیں آ چکی تھیں، فکذبت بہا، تو تم نے اسے جھٹلا دیا، واستکبرت، اور تم نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تم منکروں میں سے ہو گئے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، تم دیکھو گے ان لوگوں کو جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا دوزخ میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی ہے۔ اللہ سامعین اکرام، ساری آیات ہمارے لیے ہیں، آج کے زمانے کے لیے ہیں، اور ہم اس کے مخاطب ہیں۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، شان نزول کے وقت جو حالات تھے، آئندہ جو آنے والے حالات ہوں گے، لیکن یہ آیات آج ہمارے لیے ہیں۔ دیکھیں، اس میں جھٹلانے والوں کا تذکرہ ہے، اور یہ مضمون چلا آ رہا ہے، یعنی ہم نے جو گزشتہ آیات پڑھی ہیں ان میں سے آخری آیت کیا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم پیروی کرو ان اچھی باتوں کی جو تمہارے لیے تمہارے رب نے نازل فرمائی ہیں، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ دیکھیں، ایک بات جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ زندگی کی کامیابی جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے میں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہماری تو دیکھیں تو ہم تو زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، ہم سب مسلمان، مرد ہو یا عورت، فرق نہیں ہے، زندگی ہم منچاہی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا تو یعنی ہم نے تو لائن ہی بدل لی ہے، راستہ ہی بدل لیا ہے، ہماری تو نیت ہی خراب ہو گئی ہے، ہماری دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہو گئی ہے۔ اب تکذیب ضروری ہے، یعنی آپ جس راستے بھی چلیں گے، سیدھے راستے کے علاوہ جو بھی طریقہ اپنائیں گے اس سے آپ حق کو جھٹلائیں گے۔ یہ ایک بات میں آپ کو کرتا رہتا ہوں، اس بات پہ سوچیں، یعنی اگر آپ کی نیت بدل گئی دنیا کی زندگی گزارنے کی تو سارے آپ کے جو نیک اعمال ہیں وہ تو باطل ہو گئے، اس میں کلمہ، نماز، روزہ، حج آپ نے جھٹلا دیا۔ دیکھیں، سیدھا راستہ جو ہے اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، ان علینا للہدی، انسان کو سیدھا راستہ بتانا میری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے اس کو اچھے برے دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ اچھے دیکھیں، اب راستے دو ہیں، ایک دنیا، منزلیں دو ہیں، منزلیں دو ہیں تو راستے بھی مختلف ہیں، ایک دنیا ہے، ایک کی انتہا دنیا ہے، دوسرے کی انتہا، دوسرے راستے کی انتہا اللہ ہے۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے تو ہم دنیا کے راستوں پر چلیں گے، وہ جو بھی طریقہ آپ اپنا لیں، لیکن وہ راستہ غلط ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور مجھے بھی سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، اور یعنی
اس کی وجہ یہی ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا. جب آپ ظاہر کو منزل بنا لیں، وہ کب بنائیں گے؟ جب آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال لے. آج تو دیکھیں ہماری زندگی کا مدعا ظاہر ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. باطن کے لیے زندگی گزارنا ہمارے لیے ناممکن ہے، ناممکن. اسلام کے تقاضوں پر، کلمہ طیبہ کے تقاضوں پر، اللہ کے دین میں مکمل داخل ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرنا، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. وجہ ایک ہے کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہم نے اپنی منزل بنا لیا دنیا کو. اب پھر اس کی جو خرابیاں ہیں اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا آیت نمبر 54 میں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، یعنی رخ منزل اللہ کو بنا لو. جب آپ کی منزل اللہ نہیں ہے یا آپ بنانا نہیں چاہتے تو پھر اللہ کی طرف آپ رخ بھی نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے راستہ پھر اپنا بھی نہیں سکتے آپ. آج ہم دیکھیں، آج جو ہے ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں، جو بالکل دیکھیں ایک واضح بات ہے، کیونکہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے. پھر سیدھا راستہ تو ہمیں چاہیے بھی نہیں. ہم تو دیکھیں واضح بات ہے، ہماری منزل دنیا ہے اور ہم دنیا کے راستوں پر بگ ٹک دوڑ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں. بلکہ بھاگنا تھا ہمیں اللہ کے راستے پر. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کے الفاظ ہیں، دوڑو اللہ کی طرف. تو اللہ منزل نہ ہو تو پھر دوڑیں گے کیسے؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. اللہ تو پھر یہ ساری باتیں دیکھیں، میں تو بیٹھا ہوں بات کر رہا ہوں آپ سے، لیکن یہ ساری نصیحت بیکار ہو جاتی ہے جب آپ اپنی منزل بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہت سے لوگ دیکھیں، میں آپ سے کہتا ہوں، میری تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے ایک زندگی گزر گئی ہے، جتنی بھی ہے محدود زندگی ہے، 30 سال ہیں، 40 سال ہیں، جو بھی ہے. لیکن لوگ ساتھ ہی نہیں دیتے، لوگ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. جب آپ کی منزل اللہ ہو جائے گی تب آپ کو ہدایت کی ضرورت ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آج کا جو سبق ہے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، یعنی اب یہ اس بات کے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمائی، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، تم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی طرف رخ اللہ کی طرف پھیر لو. دیکھیں زندگی تو ویسے بھی انسان گزارے گا، ہم سب اپنی ایک زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہماری زندگی گزارنے کی نیت کیا ہے. ہماری منزل چونکہ اللہ نہیں ہے، منزل دنیا کو ہم نے بنا لیا ہے، تو اب آپ اللہ کے حق میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. یا ہے نا، یا حسرتا، ہائے افسوس اس وقت جب عذاب آئے گا یا آپ عذاب کو دیکھ لیں گے، اس وقت آپ کو ہوش آئے گا کہ بھئی میں نے تو بڑی کوتاہی کی، اللہ کا حق ادا ہی نہیں کیا. اللہ نے دوسری جگہ یہ بھی فرمایا نا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ حق تھا. تو حق کیا ہے؟ اللہ کا حق کیا ہے؟ بندگی. دیکھیں اس میں یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے. اللہ کا حق بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. دیکھیں آپ کو اگر منزل حاصل ہونی ہے تو اس کا طریقہ بندگی ہے.
یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑی گہری ہے. اور اللہ نے فرمایا نا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو، یعنی جن و انس کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ میری بندگی کرے. بندگی کریں گے تو مجھ تک پہنچ جائیں گے، اور بندگی سے منہ موڑ لیں گے تو جہنم میں جائیں گے. اور جہنم کو جب آج کا جو ساری آیات میں نے پڑھی ہیں میں نے آپ کے سامنے یعنی 56 سے لے کے 60 نمبر تک آیات کا ترجمہ پیش کیا ہے. تو اب ہمارا مسئلہ یہی ہے، افسوس تو ہمیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں پہلے سے بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم تو وسیع ہے نا. اللہ وہ اس وقت جب عذاب ہمارے، جہنم ہمارے سامنے ہوگی اور ہم مجرمین کی ٹولی میں شامل ہوں گے. یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان 2022 کا. ہم سب مسلمان اس وقت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ جہنم کا ایندھن ہے. اور یہ بات میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ قانون ہے. دیکھیں، اللہ کی بندگی سے جس نے بھی منہ موڑ لیا تو وہ تو جنت میں نہیں جائے گا. ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے کہ میں متقی ہوں یا متقی بننے کی کوشش میں ہوں. ٹھیک ہے، چلیں آپ دعویٰ تو نہ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دعویٰ کریں، لیکن آپ اتنا تو کریں، اتنا تو کہیں کہ بھئی میں زبردست کوشش میں ہوں کہ میں متقی بن جاؤں تاکہ میں جنتی بن جاؤں. تقویٰ کے تو ہم معنی بھی نہیں جانتے. تقویٰ کا تو ہم نے معنی محدود کر دیا ہے چند ایک اعمال تک. تقویٰ تو زندگی کے 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے. یہ کوئی 1 2 3 4 کام تو نہیں ہے. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا اور تھوڑی سی جو بھی ہے. تو مسئلہ یہ ہے سارا. اللہ اکبر. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. یہ آج کا جو سبق ہے، دیکھیں میں نے تو تمہیدی طور پہ یہ باتیں بتائی ہیں. میں تھوڑا سا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. ان تقولوا، ایسا نہ ہو کہ ایک نفس ایسا کہے، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ ہائے افسوس، یا حسرت. یہ کافی جگہ یہ مضمون آیا ہے. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. دیکھیں، ایک بات میں اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی میں پہلے بتا دوں کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے کہ یہ مضمون میں نے جلدی سے ختم کر دوں. مجھے جلدی نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے. آپ اس کو سمجھیں مضمون کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا تو ایک شیطان میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. من یعش، جس نے بھی رخ پھیر لیا، عن ذکر الرحمن، رحمان کی یاد سے، تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ اس کو اب بہکاتا رہتا ہے سیدھے راستے سے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں تو سیدھے راستے پر ہوں. آج جو بھی یہ برائے نام مسلمان ہیں، یہ اپنے آپ کو حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ تو ہم روایتی مسلمان ہیں، برائے نام مسلمان ہیں، مردم شماری والے مسلمان ہیں. دیکھیں، جب کلمے کا مطلب بھی ہمیں نہیں آتا تو کون سا اسلام، کون سا دین، کون سا قرآن، کون سا اللہ
یعنی کون سا اللہ الہ واحد، کون سی آخرت، یہ سارے مضامین ہماری یعنی ہمارے لیے نہیں ہیں۔ اس وقت قرآن، اگر میں آپ کو یہ بات کہوں، اس وقت قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے عملی طور پہ۔ قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ واضح لکھا ہے مثال کے طور پہ کہ سود حرام ہے، اتنا مطلب دیکھیں، یہ چند ایک باتیں کہتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہی خرابیاں ہیں۔ سود کی بات کر لیتے ہیں۔ سودی جو لین دین ہے وہ حرام ہے، لیکن تمام یہ وہ اجتماعی طور پہ جو ہم کر رہے ہیں نا ساری باتیں، تو سود کا چلن ہے، ہر جگہ ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ دین سے تو کوئی ہمارا علاقہ ہی نہیں ہے۔ آج اگر میں بعض اوقات آپ کو مثال دیتا ہوں، آج اگر پاکستان کا قومی بینک یعنی 25% سود کا اعلان کر دے، مثال کے طور پہ عرض کروں، تو ابھی تو پیسہ تقسیم ہے، بہت سے بینک ہیں پیسہ تقسیم ہے اور 7-8 یا 10% سود دے رہے ہیں، نام منافع کا رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر نیشنل بینک آف پاکستان جو حکومتی سطح پہ ہے نا، وہ اگر اعلان کر دے کہ بھئی 25% ہم دیں گے سالانہ، تو دیگر بینک خالی ہو جائیں گے۔ یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، پورے یقین سے۔ سب لوگ اپنا پیسہ نکال کے نیشنل بینک میں رکھ لیں گے۔ یہ ساری اسکیمیں سودی ہیں جو پاکستان کی حکومت چلا رہی ہے۔ قومی بچت کی ساری اسکیمیں جو ہیں وہ سودی ہیں، سود پر بیس کرتی ہیں۔ تو جو مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ 25%، 100 بے 25 روپے سود، نام تو انہوں نے منافع کر دیا ہوا ہے نا، ہے تو سود، تو دیگر بینک خالی ہو جائیں گے اور سارا پیسہ یہاں آ جائے گا۔ کیوں کہ یہ سود خور قوم ہے ساری۔ سود خور تو چھوڑ دیں، یہ اللہ کے حکم کا اس کو پاس نہیں ہے، اللہ کے حکم کی اس کو کوئی قدر نہیں ہے۔ سود حرام ہے، ماں سے زنا کے برابر ہے، یعنی ماں سے زنا کم ہے سود کے مقابلے۔ تو ہم کر رہے ہیں یہ کام، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور قرآن سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، جس طرح کے اہل کتاب نے اپنے یعنی کتاب کو بدل ڈالا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ دیگر کتابوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا بوجوہ، تو وہ انہوں نے بدل ڈالی۔ آج نہ توریت ہے اصل جو کتاب ہے، یہ تو آپ دیکھ لیں، نہ زبور ہے نہ انجیل ہے، یہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ ایک دو بات اگر ہو تو ہوگی، لیکن سارے پیغمبروں پر الزام لگائے ہوئے ہیں کتابوں میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر الزامات ہیں قتل کے، بے حیائی کے، سلیمان علیہ السلام پہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ کتاب ہے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے قرآن کے معنی بدل لیے ہیں۔ آج پاکستان میں دیکھ لیں، ہر فرقے کے پاس کی بغل میں قرآن ہے اور حدیث ہے، اپنے اپنے معنی پیش کر رہے ہیں، اسی کے ذریعے ایک دوسرے سے قرآن کے ایک حکم کو دوسرے حکم سے ٹکرا رہے ہیں۔ سب لوگ اپنے عقیدوں کی بیس جو ہے وہ قرآن اور حدیث کو بنا کے، آپ دیکھ لیں کہ کیا طوفان بدتمیزی ہے یہ مناظروں کا اور یہ اختلافات کا، جو فرقہ پرستی ہے، ایک دوسرے کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں۔ یہ تو یعنی آن دی ریکارڈ بات ہے نا، کوئی وہ نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔
اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے عام طور پہ. لیکن مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں. کیا آپ نے قرآن کو تھام رکھا ہے مضبوطی سے؟ قرآن تو اللہ کی رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو. ہم تو تفرقے میں پڑ گئے. شیعہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مومن قرار دیتے ہیں، ہم پتہ نہیں کون سے حساب کتاب میں. ویسی ایک بات کر رہا ہوں، فرقواریت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ویسی ایک میں بات کر رہا ہوں. تو اور یہ لازمی ہم نے قرار دے دیا ہے. ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، باقی خراب ہے، باقی نہیں ہے ٹھیک. اور پھر دلائل جو ہیں پھر قرآن اور حدیث سے دیتے ہیں آپ کو، اور ایسے ایسے نقطے نکال لیتے ہیں کہ وہ روح جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. دین کی روح جو ہے وہ اتفاق وہ ختم ہو جاتا ہے. بہرحال میں تو کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کو ہم نے بدل دیا ہے معنوی طور پہ. خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے، اس کے مفہوم کو بدل دیتے. ہر ایک نے اپنا اپنا مفہوم لیا ہوا ہے اور اپنا اپنا ایک فرقہ بنایا ہوا ہے. 1.5 انچ کی یعنی مسجد الگ بنائی ہوئی ہے. ہر مسجد پہ آج ایک فرقے کی تختی لگی ہوئی ہے. آپ یعنی وفاق المدارس کو دیکھ لیں، 6 7 8 بورڈ ہیں، مجھے صحیح تعداد علم نہیں ہے. مختلف فرقے ہیں، ان کے الگ الگ بورڈ ہیں. انہوں نے درخواستیں دی ہیں کہ بھئی ہمارا نظریہ الگ ہے، ہماری تعلیم الگ ہے، ہمیں الگ وہ کر دو. تو وہ کر دیا ہے حکومت نے. حکومت کو کیا ہے؟ اللہ، دیوبندیوں کے مدرسے سے دیوبندی عالم ہی نکلے گا، بریلویوں کے مدرسے سے بریلوی، اور یہ دونوں ایک دوسرے پر فتویٰ لگائیں گے. اہل حدیث جو ہے وہ ان سارے جو ہے ابطال کرتا ہے کہ تقلید جو ہے وہ غلط ہے. تو سب ایک دوسرے سے باہم دست و گرفت. دین کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے مکمل طور پہ. یہ تو ایک یعنی مستند بات ہے. جو اصل دین ہے، دیکھیں دین کیا ہے کہ ایک اللہ ہے منزل، ایک اللہ کا حکم ہے، اور ایک اللہ کی بندگی ہے، اور ایک رسول کی اطاعت ہے. یہ دین ہے. لیکن ہم نے تو آپ کو پتہ ہے اس کی بات نہیں ہوتی. دیکھیں بندگی کی اور اطاعت رسول کی بات نہیں ہوتی، منزل کی بات نہیں ہوتی، دنیا کے دھوکے کی بات نہیں ہوتی. عام طور پہ آپ دیکھ لیں اپنے اپنے ہر خطیب کے، ہر مقرر کے اپنے اپنے خیالات ہیں، اور وہ پھیلاتا رہتا ہے اس کی ترویج میں. میں اس کی تو دیکھیں میں اس کی وہ نہیں چاہتا کہ میں اس پر بات کروں، لیکن بعض اوقات بات کرنی پڑ جاتی ہے، کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو تقسیم ہے، جو کہ متحد نہیں ہے. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الکفر ملت واحدہ وہم ید علی ما سوا، کہ کفر ایک ملت ہے، ہمارے مقابلے میں سب کافر ایک ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ تم ان کے مقابلے میں ایک مٹھی ہو جاؤ. وہم ید علی ما سوا، ایک ہاتھ ہے. کیونکہ یہ سب ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں. تمام فرقوں کو کافر جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں مسلم ہیں، لیکن ہم تو آپس میں باہم دستگیری ماں ہیں. تو ہم تو ایک نہیں ہیں. دیکھیں سعودی عرب اور یمن لڑائی ہو رہی ہے، مسلمان پر بم برسا رہا ہے، مسلمان کے خون کا پیاسا ہے. آپ دیکھ لیں اپنے وطن میں یہ دہشت گردی، مذہب کے نام پہ انتہا پسندی، دہشت گردی، اور مسلمانوں کی مسجدوں میں جا کر
بم پھوڑنا، اپنے آپ کو پھوڑ دینا. ابھی میں پڑھ رہا تھا، شیعوں کی مسجد تھی پشاور کی، کوچہ رسالدار کی، پچھلے سال کی بات ہے غالباً. 60 لوگ جو ہے شہید ہو گئے شیعہ. تو یہ دین تو اس کا حکم نہیں دیتا کہ تم ایسے جا کے مسجدوں میں وہ کرو. دین دیکھیں، دین تو واضح ہے، ہم نے تقسیم کر دی ہے. بہرحال ابھی تو ٹائم میرا پورا ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین ویوم القیامة ترى الذین کذبوا علی اللہ وجوہهم مسودة الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. کہ مبادہ اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے، اس تفسیر پر افسوس ہے جو میں نے خدا کے حق میں کی، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين. یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. خدا فرمائے گا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. اور جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے. کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.